آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور MQM کراچی کی ترقی کے لیے متحد ہو گئے۔ تینوں سیاسی جماعتوں نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کر لیا۔ پیپلز پارٹی، MQM اور PTI کے نمائندوں کا کئی گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سعید غنی، ناصر شاہ نے اہم اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی اور میئر کراچی وسیم اختر بھی اجلاس میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق کراچی کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں نے اختلافات ختم کر کے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی اکرم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی اکرم، بتائیے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، کراچی کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور کراچی کے جو بڑے شیئر ہولڈر سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز، بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ، چونکہ کئی عرصے سے ان تینوں جماعتوں کی کشمکش کی وجہ سے کراچی اور کراچی کے عوام سفر کر رہے تھے، لیکن کل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے رات کو، اور یہ تینوں جماعتوں کے نمائندے جو ہے نا وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے باہمی مفاہمت کا جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، اس کی ٹیم میں سعید غنی اور ناصر شاہ تھے، اسی طرح وفاقی وزیر اسد عمر اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے نا میئر کراچی وسیم اختر اس اجلاس میں شریک رہے ہیں، اور اس اجلاس میں خاص طور پر کراچی کی ترقی کا ایجنڈا جو ہے نا وہ اس نشست میں یا اس میٹنگ میں تھا، اور باہمی مشاورت کے ساتھ یہ طے پایا کہ تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف کراچی کی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے سوچا جائے گا۔ اس اجلاس کی خاص طور پر جو تصدیق کی ہے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سید ناصر حسین شاہ، ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی، PTI اور MQM کا کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے اتحاد و اتفاق خوش آہند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تینوں جماعتوں کا کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM کا اتحاد کراچی کی تعمیر ترقی میں جو ہے نا وہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ کراچی دشمن عناصر کو یہ اتحاد ایک آنکھ نہ بائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی نے ریکارڈ ترقی کی ہے، یہ کہنا تھا ناصر شاہ کا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اس جماعت فرد کو خوش آمدید کہے گی جو کراچی کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور تینوں شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈر جماعت جو ہے نا وہ بیٹھے تھے، اور کراچی کی ترقی اور تعمیر کا ایجنڈا جو زیر بیس لایا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس ایجنڈے پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی کیا اس میں شیئرز ہوں گے، وفاقی حکومت اس میں کیا کردار ادا کرے گی، اور اس کے علاوہ میئر کراچی ہیں وہ کس حد تک متحرک اور سرگرم ہوں گے، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ جی اچھا اکرم، یہ بتائیے گا کہ اسٹریٹجی کیسی بنائی جا سکتی ہے، چونکہ سندھ پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کراچی ان کے ہی انڈر آتا ہے، اور میئر کراچی دیکھا جائے تو وہ MQM کے ہیں، اور اس میں اس سارے کام میں وفاقی حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، روڈ میپ کیا ہوگا، میکنزم کیا بنایا جائے گا، چونکہ اب کل میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں بہت ساری چیزیں یقیناً طے ہو گئی ہیں جو اب تک جو ہے نا وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یقیناً اگر یہ تینوں سیاسی جماعتیں مل بیٹھ گئی ہیں اور ایک نقطے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کراچی کی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ میکنزم بھی یا کوئی روڈ میپ بھی انہوں نے بنایا ہوگا جو آج یا کل میں کھل کر جو ہے نا عوام کے سامنے لایا جا سکے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو شہری حکومت ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، چونکہ خاص طور پر جو صحت و صفائی کے حوالے سے یا نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ KMC ادا کر سکتا ہے، لیکن سندھ حکومت کی تعاون اور مالی معاونت کے بغیر KMC کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میئر کراچی 4 سال سے یہی رو رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے،
तो इस हवाले से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है ना मुकम्मल हद तक जो है ना उसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि चूंकि 28 अगस्त तक मेयर जो है ना वो कराची के मेयर रहेंगे, उसके बाद तो यकीनन जो है ना पूरा बल्दियाती जो निज़ाम है सिंध में वो खत्म हो रहा है, उसकी मुद्दत खत्म हो रही है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक बड़ी सियासी जमात है, स्टेक होल्डर रहा है, कई बरसों तक जो है ना कराची के अवाम उसको वोट देते रहे हैं। यकीनन किसी भी फैसले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शमूलियत को जो है ना वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत जब बैठेंगे, अगर मेयर कराची नहीं भी होगा तो यकीनन वो MQM को इस फैसलों में या ये जो अमल होगा उसमें शरीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। और वफाकी हुकूमत एक बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो अदा कर सकती है, खासतौर पर माली मुआवनत के हवाले से। जिस तरह उन्होंने NDMA को भेजा था और NDMA ने 3-4 बड़े नाले साफ किए थे, तो इसी तरह खासतौर पर कराची के जो मेगा मंसूबे हैं जो तातुल का शिकार हैं, वफाकी हुकूमत उस हवाले से एक बड़ा जो है ना फैसला कर सकती है और तमाम जो मेगा मंसूबे हैं जो है ना उनको जो है ना वो बूस्टअप देने के लिए, उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल होने के लिए वो यकीनन फैसला कर सकती है। इसी तरह सिंध हुकूमत जो अक्सर ये दावा करती है कि उन्होंने कराची के तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है, अब देखना ये है कि मजीद उसके पास क्या ऐसी स्कीमें हैं जो वो कराची की तरक्की और तामीर के हवाले से जो है ना वो सामने ला सकती है सिंध हुकूमत। तो ये देखा जाए कि तीनों जो बड़ी सियासी जो है ना जमातें हैं, यकीनन ये कल रात को अगर एक एजेंडे पर जो है ना मुत्तफिक हुई हैं तो अमली तौर पर भी अब देखना ये है कि तीनों सियासी जमातें किस हद तक जो है ना उस एजेंडे की तकमील के लिए जो है ना वो किरदार अदा कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम बलोच, आपने तफसीलन आगाह किया।